قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب، ہم براہین احمدیہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں۔ جی جی۔ اور اس ضمن میں ہم نے مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک الہام ہوا جو حضور نے براہین احمدیہ میں درج کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں۔ جی۔ الہام کچھ یوں ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ جی۔ اس الہام پر قصوری صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کی تحریر یہ ہے کہ بے شک اس نے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے قادیان کو مکہ کی مثال نزول وحی میں بتایا ہے۔ جی۔ کہ قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، یعنی اور ایسا ہی وحی بھیجی ہم نے تیری طرف قرآن عربی تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد گرد ہیں۔ اس بارے میں ہمارے سامنے کچھ بتائیں۔ وہ فیض نے کہا تھا نا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اس میں کہیں ذکر نہیں کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرا جو قادیان ہے وہ مکہ کی مثال ہے نزول وحی کے اعتبار سے۔ تو یہ انہوں نے ایک اعتراض کرنا، تکذیب کرنی ہے، اصل مقصد وہ ہے۔ تو جو آیت اندر پیش کیا اس کا ذکر، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8 ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو کسی بھی بزرگ پر، کسی بھی ولی اللہ، کسی مجدد، کسی امام خدا کے مقرب پر جو وحی نازل ہوتی ہے، الہام نازل ہوتا ہے، الہام اور وحی دونوں ایک ہی مترادفات میں ہے۔ اور اصل میں یہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحی علیحدہ ہے اور الہام ہاں نہیں، یہ ایک انہوں نے اپنی دلیل بنائی ہے جس کا کوئی لغت کے اعتبار سے اور عمل کے عملاً اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الہما اوہا ایک ہی بات ہے۔ تو اوہا تو الحواریین ہے، تو اس میں کیا ہے کہ الہام ہی ہوا ہے، کوئی وحی، کوئی شریعت تو نہیں نازل ہوئی یا کوئی آسمانی کتاب تو نازل ہوئی، وہ الہام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، ان میں کوئی معنوں میں فرق نہیں ہے۔ اور اصل جو ہے قرآن کریم کے روح سے آپ نے یہ بات کی ہے، تو اصل جو ہے وہ کلام ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کا کلام اس طرح ہوتا ہے۔ 3 طریقے ہیں، وہ بعد میں آئے گی، بات تو کریں گے۔ تو اصل کلام ہے، اس کو وحی کہہ لیں یا الہام کہہ لیں، اللہ کے کلام کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ، کسی مقام پر، کسی کتاب میں قادیان کو مکہ سے تشبیہ نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں نزول وحی میں مکہ کی مثال بتایا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے، ایک جھوٹی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نزول وحی کہاں ہوتی ہے، یہ صرف مکہ میں نہیں ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں بھی ہوئی وہی، اور ہر جگہ جہاں تشریف لے جاتے تھے وہی ہوتی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے راستے میں بھی ہوئی، دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ مکہ اور مدینہ کی بات نہیں، وہی تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے فیض کی وجہ سے، آپ کی قوت قدسیہ کی وجہ سے، آپ کی تاثیر روحانی کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کا انتشار ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت امام ابن عربی جو تھے اسپین میں تھے، یعنی یورپ میں بھی خدا کی وحی نازل ہوئی ہے، فارس میں بھی ہوئی ہے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے، ہندوستان میں بھی ہوئی، بر صغیر میں۔
حضرت داتا گنج بخش ہیں اور دوسرے بہت سارے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، احمد سرہندی، یہ جو تھے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہی ہوتی رہی ہے، ہر ایک پر الہام ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ غزنوی تھے، حضرت مسیح السلام کے دور کے ہی ہیں، آپ کے دعوے سے پہلے وفات پا چکے تھے، ان پر بھی الہام ہوتے رہے، خدا کی وحی نازل ہوتی رہی۔ تو جہاں بھی وحی خدا کی نازل ہوتی ہے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہاں خدا تعالیٰ ہم کلام ہوا ہے ایک پاک بندے سے۔ تو وہ مکہ کی مثال نہیں، مکہ کے طفیل یا مدینہ کے طفیل آپ کہہ لیں، اس کے طفیل ہی ہے، اس کے فیض سے ہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہوا ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام ہے، جو کچھ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ تو یہ وہی جہاں بھی اترے اس کو مکہ کی مثال دے دینا، یہ ایک جھوٹی دلیل ہے، اس کے پاؤں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہمارے بزرگ بھی رد کرتے ہیں، ہمارے عام لوگ بھی رد کرتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف جگہوں کو خانہ کعبہ بھی کہہ دیتے ہیں، مکہ بھی کہہ دیتے ہیں، قبلہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت غلام فرید چاچڑا شریف والے، ان کے مرید لکھتے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ یار فرید تے باطن دے وچ اللہ۔ تو کوٹ مٹھن جو ہے اس کو وہ مدینہ کی طرح ان کو نظر آتا ہے، تو یہ الزام ان پر لگائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی کی دوسری جو قرات کہہ لیں، یا دوسرے مرید نے شاید اس کو لکھا ہو، چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے اتے کوٹ مٹھن بیت اللہ، رنگ بنا بے رنگی آیا کیتم روپ تجلا، ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ۔ اب ظاہر میں شکل ان کی ہے، اندر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ ہر انسان کے اندر یہ ہے، جو خدا کا جتنا مقرب، جتنا خدا اس کے اندر آتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں خدا نظر آتا ہے، ان کے اندر وہ ہے۔ تو یہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، یہ معرفت کے کلام ہے۔ ان پر اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اس کوچے سے گزر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ، نازک مکھڑا پیر فرید دا سانو ڈسدا وجہ اللہ۔ ہاں جی، تو یہ مقام ہے جو مریدوں کے، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ اب دیکھیں میاں محمد بخش، یہ انہی کے دور کے ہیں، قصوری صاحب کے، اس وقت ہی تھے، یہ انہی کے زمانے کے ہیں۔ ان پر تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کہتے ہیں دار مرشد دا خانہ کعبہ، یا مکہ کی مثال ہو تو خانہ کعبہ، مرشد کا گھر جو ہے خانہ کعبہ، دار مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے۔ تو وہ خانہ کعبہ ہو گیا جی مرشد کا گھر جو ہے، تو لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوئی اس پر، ان کے دور کے ہیں، اور یہ کلام ان کا آپ بھی کیسٹس میں اور ادھر ادھر گاتے پھرتے ہیں، مختلف لوگوں نے گایا ہے، یہ بھی انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اس کا، دار مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے۔ اب آ جائیں سلطان باہو صاحب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مرشد مکہ، جو ہمارا مرشد ہے وہ مکہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہیں مرشد مکہ طالب حاجی، مرشد کا جو طالب ہے وہ حاجی ہے، یعنی ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ کعبہ عشق بنایا ہو، مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہو، وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو، کہ وہ اپنے مرشد کے حضور جائیں تو یہ ایک الگ قسم کا ہی حج ہے۔ وہ تو حج بھی کر بیٹھے ہیں جی، قبلہ بنا کر اسے خانہ کعبہ بنا لیا اپنے مرشد کو۔ آپ ادھر جھوٹا الزام دیتے ہیں جو حضرت مسیح نے کہا نہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں۔ پھر یہی سلطان باہو کہتے ہیں مرشد منو حج مکے دا، ہاں جی، رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف دوالے قبلے، نت ہوئے حج تازہ ہو۔ اپنے حج کو ادھر ہی تازہ کر لیتے مرشد کے ارد گرد پھر کے، یہاں ان کو نہیں، یہ بھی اسی زمانے کے ہی ہیں تقریباً۔
پھر کہتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑاں حجاں. ایک آدھ چھوڑ کے تو ہاں لاکھ کروڑاں حج ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مرشد کو دیکھ لیں تو ادھر ان کو دقت نہیں ہوتی. یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کے میں لے کے آیا ہوں 2 صفحے، انوار صابری، معارف و مقامات ولایت. یہ دراصل وہ کشفی نظارے اور تقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اللہ تعالیٰ کے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں، ولیوں کو عطا ہوتا ہے. اس پر اعتراض کرنا غلط لوگوں کا کام ہے، جھوٹوں کا کام ہے، ان پر اعتراض بھی جھوٹا ہی بنتا ہے. چنانچہ یہ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے 1971 میں شائع ہوئی ہے اشرف پریس لاہور سے. اس میں وہ کہتے ہیں حضور بابا فرید الدین شکر گنج مسعود العالمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش کو 70,000 مقامات طے کرنے پڑتے ہیں. 70,000 مقامات. ان سے پہلے ہی مقام پر درویش کے لیے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر روز 5 وقت کی نماز عرش معلیٰ کے گرد کھڑے ہو کر ساکنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے. یہاں اس زمین کے مکے کی بات کر رہے ہیں، وہ عرش پر پہنچے ہوئے ہیں لوگ. اور جب وہاں سے درویش واپس آتا ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے، یعنی خانہ کعبہ اس کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ہے. تو یہ معرفت کے مقام ہوتے ہیں جن پر اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ صفحہ 118 پر اس کتاب میں ہے. پھر اسی کتاب کے 172 صفحے میں کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے سامنے ذکر ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ حج خانہ کعبہ کا بڑا شوق ہوا. یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حج خانہ کعبہ کا بڑا شوق ہوا. میں نے حج کے لیے جانے سے پہلے ارادہ کیا کہ ایک بار پاک پتن شریف حاضری دے لوں. جی وہاں کس کا مزار ہے؟ خواجہ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، غالباً وہی ہے. چنانچہ جب میں پاک پتن شریف پہنچا اور حضور شیخ الاسلام حضرت بابا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرا مقصود حج پورا ہوا. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مستند اولیاء اللہ میں سے ایک وہ فرد ہیں جن کا بہت نام ہے، صاحب کرامات ہے، صاحب کشف و الہام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصود حج پورا ہو گیا کیونکہ ان کا دیدار ہو گیا اور مزید انعامات الہی نصیب ہوئے. اور فرمایا کہ کچھ مدت کے بعد پھر حج کا شوق غالب ہوا تو پھر پاک پتن شریف حاضر ہوا. اللہ کریم نے خصوصی انعامات سے نوازا. حضور سلطان المشائخ نے آبدیدہ ہو کر زبان مبارک سے فرمایا آن راہ بسوئے کعبہ برو، کہ تم کعبہ کی طرف جاؤ، یعنی حج کرنے کعبہ کی طرف جا رہا، وہیں بسوئے دوست، اور میں اپنے دوست کی طرف یعنی حضرت خواجہ فرید شکر گنج کی طرف جاتا ہوں. تو کون کعبے کو ادھر لا رہا ہے، کون مکے کو ادھر رہا ہے، کون عرش معلیٰ پر نماز میں، یہ معرفت کے کلام ہے اور اولیاء اللہ کے کلام ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں جو انہوں نے سلطان باہو اور جو دوسرے بزرگ ہیں میاں محمد بخش انہوں نے کی ہیں، یہ تو شاعری ہے، مگر دعوے وہی ہیں جن پر اعتراض اٹھتا ہے، جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر جس میں آپ نے ذکر بھی نہیں کیا الزام دے دیا ہے، الزام ان پر اٹھائے. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا کیا مقام ہے. اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ وہ حج ان کے دیدار کے لیے آ گیا. حضرت ابراہیم ادھم جو ہیں وہ ان کے پاس گئے تو وہ پتہ چلا، خانہ کعبہ گئے تو خانہ کعبہ وہاں نہیں تھا، پتہ چلا وہ حضرت رابعہ بصری کے دیدار کے لیے چلا گیا. تو یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ بھی درج ہے. تو یہ جو سارے تذکرے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا جو الزام تھا، جو اعتراض تھا، وہ جھوٹا تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء حدیث صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک